کہ میرا شوہر میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا ہے اور ابھی تک میری دوسری شادی نہیں ہوئی ہے، نہ میں نے کی ہے. اب تو جوانی مجھے اتنی تنگ کر رہی ہے کہ آج کی رات اگر نضر ابن حارث ہوتا، آج کی رات اگر نضر ابن حارث ہوتا تو آج میں نضر ابن حارث کو پکڑ کر آج اپنے چارپائی پر اپنے بستر پر لے آتی اور آج چارپائی کے پائے ٹوٹ جاتے، یعنی آج میں اس سے ہم بستر ہو جاتی، اس سے مل لیتی. حضرت عمر فاروق نے اس عورت کے گنگنانے کی آواز اپنے کانوں میں سنی تو آپ نے مکان نمبر نوٹ کر لیا اور چلے گئے. صبح ہو کر کسی آدمی کے ذریعے اس عورت کو بلوایا اور اس عورت سے پوچھا کیا بات ہے، تمہارا ہسبینڈ کہاں ہے؟ کہ میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے. تم نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ کیا مناسب کوئی لڑکا نہیں ملا؟ تو یہ بتاؤ کہ تم رات میں یہ اشعار کیوں پڑھ رہی تھی؟ اس نے کہا نہیں، میں تو ایسا نہیں پڑھ رہی تھی. عمر فاروق نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. تم سب کو جھٹلا سکتی ہو، مجھے نہیں. صحیح بتا دو کہ یہ کوڑا نکالا اور کہا بتاؤ. تو کہنے لگی ہاں میں نے نضر ابن حارث کا نام لیا ہے. کہا نضر ابن حارث کون ہے؟ کہا فلاں فلاں محلے میں رہتا ہے. کیا وہ بھی تمہیں جانتا ہے؟ جواب دیا نہیں. کہا پھر تم اس کو کیسے جانتی ہو؟ کہنے لگی وہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، بڑا ہینڈسم لگتا ہے اور میرا دل اس کے اوپر آیا ہوا ہے. اس کا مطلب اس نے تمہیں نہیں دیکھا؟ کہا نہیں. کہا جاؤ. پھر تھوڑی دیر کے بعد نضر ابن حارث کو بلایا حضرت عمر نے اور پوچھا کہ آخر تمہاری خوبصورتی کی وجہ کیا ہے؟ آخر تمہارے اوپر مدینے کی عورتیں کیوں مرتی ہیں؟ کیوں کوئی عورت تمہاری اوپر فریفتہ ہوتی ہے؟ جب نضر ابن حارث آئے تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا نضر ابن حارث کی خوبصورتی کا راز کیا تھا. ان کے آگے کے بال یہاں ہوتا نا، یہاں سے ڈال کے یہاں بڑے ہو رہے ہیں. بڑے کا مطلب یہ ہوتا نا، یہ تو یہاں کے بال اس کے بڑے تھے نضر ابن حارث کے. حضرت عمر نے کہا او تو یہ وجہ ہے، یہ تمہارے آگے کے یہ زلف، یہ آگے کے بال، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے مدینے کی عورتیں تمہارے اوپر مرتی ہیں. ایک آدمی کے اندر یہ بس اتنی کمی تھی، یہاں تو ایک دو بچے ہوں گے. سوچو تو صحیح، وہاں ایک آدمی ایسا ملا. حضرت عمر نے کہا باربر کو بلاؤ، نائی کو بلاؤ. کہا کہ امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا تمہارے بال کاٹے جائیں گے، ٹکلا کیا جائے گا تمہارے. کہا امیر المومنین میرا کیا قصور ہے؟ اگر عورت مجھ پہ مر رہی ہے تو وہ مر رہی، ہم نے تھوڑی اس سے کچھ کہا، ہم تو جانتے بھی نہیں اس کو. کہا وجہ یہ نہیں ہے، اس کی سزا تو میں نہیں دے رہا ہوں. سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ تمہارے آگے کے یہ بال اگر اتنے بڑے ہوئے نہ ہوتے تو وہ عورت تمہارے اوپر نہ مرتی. اس خوبصورتی کی وجہ سے مر رہی ہے. لاؤ ادھر. ٹکلا کر دیا، پورے ہو گئے گنجا، لگ رہا ہے جیسے عمرہ کر لیا. کہ امیر المومنین آپ کر رہے ہیں فیصلہ تو مان رہا ہوں، لیکن میرا دل نہیں ہو رہا ٹکلا کرانے کا. کہا تمہارے دل سے کیا مطلب؟ اب پورا ٹکلا کر دیا. اب ٹکلا کرنے کے بعد پھر حضرت عمر نے ایک کام اور کیا. کیا کیا؟ ایک سفید رنگ کا امامہ پگڑی ان کے سر پہ باندھ دی تاکہ ٹکلا نہ دکھائی دے. لوگ ٹکلے کا مذاق اڑاتے ہیں، اب تو بہت بڑے بڑے لوگ ٹکلے ہیں. ٹکلا ہونا کوئی بری چیز تو نہیں ہے، قدرتی چیز ہے. ہو گیا تو کوئی کیا کرے. اب بڑے بڑے لوگوں کو میں نے ٹکلا کہہ دیا، یہ یوٹیوب والوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. ہم نے کسی کا نام نہیں لیا، یہ فوٹو بھی بنا دیں گے، تصویر بھی بنا دیں گے اور لکھ بھی دیں گے کہ مولانا جرجیز نے ان کو ٹکلا کہا. یہ ان کا حرامی پنا ہے.
اور اس حرامی پنے سے یہ یوٹیوب چینل والے باز نہیں آ رہے ہیں، باز نہیں آ رہے ہیں۔ اب تو جلسہ کمیٹی والوں ہی سے کہنا پڑے گا کہ آپ کے ہاں یوٹیوب چینل والے آئیں گے اور یہ آئیں گے تو اب ہم نہیں آئیں گے، یہ ہمیں اب قدم اٹھانا پڑے گا، کیونکہ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ انہوں نے بنگال کی اتنی تقریریں ڈال دی، میری ممتا کا جو پرچار میں نے کیا تھا، اتنی تقریر ڈال دی کہ یو پی میں میرے اوپر پرچار پہ روک لگ گئی، یہاں تک کہ پورے پرچار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو پی میں میری کوئی تقریر نہیں ہوئی۔ یہ ان کے حرامی پنے سے، ان یوٹیوب چینلوں کی وجہ سے۔ غور کیجئے، دیکھ لیا، اب کسی کا بھی میں نے پرچار نہیں کیا یو پی میں، سب سے الگ۔ کیوں؟ اوپر سے آرڈر تھا کہ آپ نہیں بول، تقریر نہیں کر سکتے ہو، جلسہ نہیں کر سکتے، یہ حالت۔ لیکن خوش ہو جاؤ، تمہاری پیٹ کی جہنم بھر گئی ہے، تمہیں 1000 2000 10,000 روپیہ تمہارے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے، تم خوش ہو جاؤ۔ لیکن تم نے کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے یو پی والوں کا، یہ تمہیں نہیں معلوم۔ تو میرے بھائیو، جب ان کو پگڑی باندھی تو وہ اب اور زیادہ خوبصورت لگنے لگے پہلے سے، الٹا ہو گیا۔ حضرت عمر کا داؤں الٹا ہو گیا۔ انہوں نے بال اس لیے کاٹے تھے کہ اس کی خوبصورتی مٹ جائے، لیکن بال کاٹنے کے بعد جب پگڑی باندھی اس کو تو وہ اور زیادہ خوبصورت لگنے لگے۔ ابھی تو مدینے کی ایک عورت ان کے اوپر مر رہی تھی، اب 10 مرنے لگے، جہاں جا رہے ہیں اتنا خوبصورت یہ جا رہا ہے۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ اس آدمی کے اوپر تو اور عورتیں دیوانی ہو گئی، مدینے کی لڑکیاں دیوانی ہو رہی ہیں، تو حضرت عمر نے اس کو دوبارہ بلایا، کہا نضر ابن حارث، تمہاری خوبصورتی نے اور اس امامے نے مدینے کی لڑکیوں کو، مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے، مدینے کی عورتیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، لہذا تمہیں اب مدینے سے نکالا جا رہا ہے اور یہودیوں کی یا عیسائیوں کی بستی میں بھیجا جائے گا، وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو، وہاں جا کر دین کی دعوت دو۔ چونکہ تم مسلمان ہو اس لیے عیسائی اور یہودی عورتیں تمہارے اوپر مریں گی نہیں، اور تمہاری دعوت اگر کام آ گئی تو وہ اسلام بھی لیتے آئیں گے وہاں کے لوگ۔ اب تمہیں مدینے میں نہیں رکھنا پڑے گا۔ ایک آدمی کی خوبصورتی جو عورتوں کو دیوانہ بنا رہی تھی، آدمی ہی کو نکال دیا حضرت عمر فاروق نے۔ ہم تو عورتوں کو جلسے سے نہیں روک پا رہے ہیں، آدمیوں کو کیا روکیں گے، مردوں کو کیا روکیں گے؟ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ شادی ہو گئی تمہاری؟ اب بتاؤ یہ کہاں جائے گا بیچارہ، اس کی تو بیوی بھی نہیں، جائے گا کہاں؟ عجیب عجیب لوگ اٹھتے ہیں جلسے سے، بچے اٹھتے ہیں ان کی بیوی نہیں، 80-90 سال کے بڈھے اٹھتے ہیں بیچارے، چاچا وہ چاچی کے لائق نہیں رہے۔ عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، نئے نئے نمونے، اور اٹھ کے جا رہے ہیں۔ ارے جب جانا ہی تھا تو آئے کیوں تھے بھائی؟ اب یہ دیکھو، ابھی بولے نہیں، یہ اٹھ کے جاتا تھا۔ کیا کہو گے آپ؟ سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس، ہم اس لیے آج پیچھے ہیں، سسٹم آج ہم بھول گئے۔ اللہ کے رسول نے سسٹم پر زور دیا تھا سب سے زیادہ، سسٹم مضبوط تھا، ہمارے پاس سسٹم مضبوط نہیں۔ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی اللہ کے رسول نے تو سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ عورتوں کا راستہ الگ تھا، مردوں کا راستہ الگ تھا۔ سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ کوئی بھی عورت خوشبو لگا کر، چوڑیاں پہن کر، پازیب پہن کر مسجد میں نہیں آ سکتی تھی۔ سسٹم کو مضبوط بنائیے میرے بھائی، سسٹم کو۔ ہمارے ہاں سسٹم مضبوط نہیں ہے۔ ہم اپنی ماں بہنوں پر ذرا نظر ڈالیں، کیا کر رہی ہیں؟ کیا ان کے اندر وہ شرم اور حیا باقی رہ گئی ہے جو اسلام کا ایک حصہ تھی؟ ہمارا قرآن نبی کی عورتوں، نبی کی بیویوں کو بھی حکم دے رہا ہے، اللہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن۔ اے نبی کی بیویوں، غور کرو، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں،
اے نبی کی بیویوں لستن کاحدم من النساء ان اتقیتن، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم معمولی عورت نہیں ہو، تم معمولی لیڈی نہیں ہو۔ اے نبی کی بیویوں اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو تم معمولی عورت نہیں ہو۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اے نبی کی بیویوں جب تمہارے گھر میں کوئی سوال کرنے والا آئے، تمہارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے، تم سے گفتگو کرے، تم سے بات چیت کرے، فلا تخضعن بالقول، تو تمہارے قول میں، تمہاری بات چیت کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے، تمہارے لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، مٹھاس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن عورتوں کو حکم دے رہا ہے، اے عورتوں جب تم کسی سے گفتگو کرو، کسی سے بات کرو تو تمہارے لہجے میں، تمہاری گفتگو میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، مٹھاس نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہم کسی سے بات کریں، کسی عورت سے، اب وہ دیکھ رہی مولانا جرجیس، جی ہاں، مہین آواز سے بات کرے، شرما شرما کے بات کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کسی لیڈی کی آواز آئی، اندر سے آواز آئی، جی کون؟ یہ آواز ہونی چاہیے۔ جی کون؟ جی مولانا جرجیس، اچھا ٹھیک ہے، ہاں بتائیے کیسے آئے ہو؟ وہ آپ کے بھائی سے ملنا ہے، کہاں ہے؟ دیکھیے بھائی تو ابھی گھر پہ ہے نہیں ہے، بعد میں 2 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے کے بعد آئیے گا تب پتہ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، بس یہ آواز ہونی چاہیے۔